اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین اور حضرات، میں سیدہ آج آپ کو ہم عورتوں کی سرتاج ام المومنین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پردہ فرمانے کے وقت کا واقعہ بتاؤں گی۔ خواتین خاص توجہ دے کر سنیں۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تب وہ عجیب اور غریب حالات دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ صبح کا وقت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک طرف کپڑے دھونے کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری طرف پانی گرم ہو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور گھبرا کر وہ پوچھتے ہیں آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ روایت میں ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے سوال کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونا اور زیادہ چالو کر دیتی ہیں۔ حضرت علی بہت سوال کرتے ہیں اور حضرت فاطمہ دہاڑے مار کر روتی ہیں۔ آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے آپ بتا دیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ کپڑے دھلنے کی تیاری، پانی گرم ہو رہا ہے، چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ بس حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور رو کر کہتی ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، خواب میں میں نے میرے والد نبی کو دیکھا ہے کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، تو میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا اے میرے ابا جان، اے میرے نبی آپ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میرے نبی میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں۔ روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہیں آج میرا آخری دن ہے، میرے نبی نے میرے والد نے مجھے بتا دیا ہے، اب کچھ ہی دیر میں میں اپنے خدا کو پیاری ہو جاؤں گی، یہ میرا آخری وقت ہے۔ یہ سن کر حضرت علی دہاڑے مار کر رونے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے فاطمہ ابھی آپ کے والد کو ہمارے بیچ سے پردہ فرما کر 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، آپ کا غم ہم کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں جس طرح میرے ابا کے وقت پر آپ نے صبر کیا تھا اسی طرح میری بھی وفات پر آپ صبر کر لیجئے گا۔ میری بہنیں اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے، بخار چڑھنے لگتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہیں۔ تو حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ سب بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو، یہ چکی پیسنا، یہ کپڑے دھونا، یہ پانی کو گرم کرنا، یہ سب تکلیف اور کیوں اٹھا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رو کر کہتی ہیں کہ مجھے آپ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں، کپڑے دھل کر جاؤں، اپنے بچے کو نہلا کر جاؤں، تاکہ میرے انتقال کے بعد آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ حضرت علی زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں وہ بچے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ والد والدہ کو روتا دیکھ کر دونوں بچوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ دو معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں اماں آپ کیوں رو رہی ہیں، اپنے ابا سے پوچھتے ہیں ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی جواب نہیں دیتے، حضرت فاطمہ جواب نہیں دیتی۔ حضرت فاطمہ صرف بچوں کو اشارے میں کہتی ہیں تم میرے والد کے قبر کے پاس جاؤ۔ وہ دونوں بچے روتے روتے قبر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، لیکن آج آخری دن ہے، اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ دونوں بچے روتے روتے پھر گھر آتے ہیں، ماں سے گلے لگتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تب حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی کو اپنے پاس بیٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں میں 3 بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔
میری بہنیں اس بات کو توجہ دے کر سنیں اور سوچیں ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسہ دیا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدات نساء اہل جنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنت میں اگر عورتوں کی سردار بنے گی تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بنے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بخار بہت زوروں سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ علی، میں جب سے آپ کے نکاح میں بندھی ہوں تب سے معلوم نہیں میرے طرف سے آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اے میرے شوہر، میرے مرنے سے پہلے آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے، میرے والد کے سامنے ذلیل یا رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے میرے شوہر، میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی، میں نے آپ کے حق میں غلطی کی، میری طرف سے آپ کو دکھ پہنچا ہے تو اے میرے شوہر مجھے معاف کر دیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی دہاڑے مار کر رونے لگتے ہیں اور حضرت علی حضرت فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم غم مت کر، آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد حضرت علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں فاطمہ مجھے معلوم ہے کہ جب سے تو میرے گھر پر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ روایت میں ہے حضرت فاطمہ دوسری بار دہاڑے مار کر روتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے شوہر، میرے انتقال کے بعد آپ کو جس عورت سے نکاح کرنی ہو آپ کر لینا، لیکن ایک رات ہمارے حسن حسین کے ساتھ بھی گزارنا۔ یہ معصوم ہیں، یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ اے میری ماں اور بہنیں، اس تیسری وصیت پر توجہ دینا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی بڑی جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نبی کی بیٹی ہے اور کہتی ہے کسی کو نہ بلانا، میں تو سارے مدینے والے کو بلاؤں گا، میں انصار کو بلاؤں گا، میں مہاجرین کو بلاؤں گا، میں پورے مدینے والے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا۔ تو پھر حضرت فاطمہ اشارے میں کہتی ہیں نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور رو کر کہتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میرے والد کے باتوں کو میں نے پورا کر دیا، زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہ دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ وہ کہتی ہیں کہ موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کو نہ دیکھے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے، ہماری ماں بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کر لو، اور بھائیوں کو کہا جاتا ہے چہرے پر داڑھی رکھ لو، تو آج کسی کو پسند نہیں آتا۔ پھر حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی، آج میں نے روزہ رکھا ہے، میرے والد نے خواب میں مجھ سے کہا تھا سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطاری انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر حضرت فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہیں۔ روایت کے اندر ہے جب حضرت فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورے مدینے نے غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی اللہ کو پیاری ہوتی ہے تو ان کے جنازے کو حضرت علی نے ایک پائے کو اپنے کاندھے پر لیا، دوسرے پائے کو حضرت حسن نے اپنے کاندھے پر لیا، تیسرے پائے کو حضرت حسین نے اپنے کاندھے پر لیا، چوتھے پائے کے لیے کوئی موجود نہیں۔ حضرت علی دعا کرتے ہیں، اچانک سے ایک صحابی سامنے سے آتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آپ کو خدا نے بھیجا ہے، آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کاندھا دے دو۔ ابو ذر غفاری چوتھا پایا اٹھاتے ہیں، حضرت علی رو رہے ہوتے ہیں، 2 معصوم بچے رو رہے ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری رو رہے ہوتے ہیں، روتے وہ قبر کے پاس پہنچے جہاں پر قبر کھودا گیا تھا، اور دونوں معصوم بچے رو رہے ہوتے ہیں، حضرت علی رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا رونا دیکھ کر
ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر پاتے اس منظر کو۔ جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو دونوں بچے رکھنے جاتے ہیں تو ابو ذر غفاری قبر سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس قبر سے کہتے ہیں، یا قبر اتدری من التی جنہ بیہا الیک ہادہ بنت رسول اللہ ہادہ زوجۃ علیین ہادہ ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جسے اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری یہ جملہ کہتے ہیں تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، یا ابا ذر حسا لیس بیت اسابین ولا حسابین۔ اے ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں صرف یہ بتاؤ کہ اچھے اعمال کر کے کون آیا ہے اور برے اعمال کر کے کون آیا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ جو جملہ قبر سے نکلا تھا یہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی ہیں، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ وہ ہمارے لیے تھا۔ جب قبر کے پاس تمہارا جنازہ آ گیا اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی یا تم کس خاندان سے تھے، اب صرف خدا کو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو۔ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے اور نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت کرے، وہ قبر تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سبھی سے گزارش کرنے کی معافی چاہتی ہوں، لیکن ہم سبھی کو اپنے ایمان اور اعمال کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سبھی قرآن کی تلاوت اور فطرہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں اور نماز پنجتانہ کے پابند بنیں اور لوگوں سے صحیح اخلاق رکھیں اور بارگاہ الہی میں اپنی گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں۔ یہی اعمال ہمیں ہمارے قبر میں پرسکونیت دے گا اور ہمیں اپنے رب کے قریب کھڑے ہونے میں رسوا یا ذلیل نہیں ہونے دے گا۔